قرآن مجید میں جن قوموں کا ذکر ہوا ان میں سے کچھ قومیں ایسی تھیں جنہیں طاقت و جرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی و دولت کی نعمتوں سے بھی نواز رکھا تھا، مگر یہ قومیں اللہ پاک کے ان عظیم احسانوں کو بھلا کر ایسے گناہوں میں مبتلا ہوئیں جو ان کے عذاب کا سبب بنے۔ ان قوموں میں اہل مدین بھی ایسی ہی قوم تھی جو خدا کی دی گئی نعمتوں سے منہ موڑ کر عذاب کے راستے کو گلے لگا بیٹھی۔ درختوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کی عبادت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا اور ہر آنے جانے والے راستوں پر ناکا لگا کر ان سے بھتہ لینے جیسے گناہوں کے ساتھ ساتھ چوری، بدکاری اور شراب جیسے گناہوں کے ارتکاب میں شامل رہی۔ اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے باری تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی مابعوث فرمایا۔ قوم شعیب نے آپ کی ایک نہ سنی اور عذاب الہی کو اپنے گلے لگا لیا۔ اہل مدین کون تھے؟ یہ لوگ تجارتی مرکزوں اور لین دین کی جگہ پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان پر 2 عذاب نازل ہو گئیں؟ یہ 3000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ ان کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے جنم لینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اس لیے یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتی ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں قوم لوط نے فساد مچا رکھا تھا۔ مدین ایک ترقی یافتہ شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلے والا علاقہ جہاں پہ جنگل اور بند آباد تھے۔ کہا جاتا ہے ایکا کے معنی گھنا درخت، اور ایسا ہی ایک درخت مدین کے نوائی آبادی میں موجود تھا جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جانے لگا۔ یعنی قبیلہ کی نسبت سے ان لوگوں کو اہل مدین کہا گیا، اور مذہبی لحاظ سے یہ قوم اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک قبیلے یا خاندان کے 2 نام تھے۔ اس علاقے کو قدرت نے صاف ستھری آب و ہوا، سرسبز زمینیں اور خوبصورت نہروں سے نوازا تھا۔ خوشبودار پھولوں پھلوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑا ہو کر نظارہ کرتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا یہ نہایت ہی خوبصورت اور شاداب درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے اور وسیع جنگلات، عملدار درختوں کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی اور فراوانی دولت کے مالک تھے، لہٰذا اللہ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اہل مدین غرور و غفلت میں جا ڈوبے اور زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ دراصل اہل مدین کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی پامالی کر رہے تھے۔ عام انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں۔ کفر و شرک میں اتنے مبتلا ہوئے کہ درختوں کی پوجا کرنے لگے، لین دین، مال بیپار اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا شروع کر دی، راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے اور لوگوں کے اموال چھین لیتے۔ اس زمانہ میں ہند، فارس اور عراق سے جو بھی قافلے شام اور روم جاتے انہیں مدین کے راستوں سے گزرنا پڑتا۔ جب یہ قافلہ مدین کے علاقوں میں آتا تو المدائن بھاری ٹیکس لیے بغیر اسے اس علاقے سے گزرنے نہ دیتے تھے۔ اہل مدین ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے ٹیکس لینے کا رواج شروع کیا، لیکن وہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکسوں کو لینے کے باوجود بھی اپنی حرص و لالچ میں کمی نہ لا سکے، بلکہ ان کا ایک دوسرا گروہ راستے میں چھپ کر قافلے کو لوٹ لیتا۔ روایت ہے کہ جس درخت کے آگے یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس درخت کے سامنے ہر 3 مہینے کے بعد ایک کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس درخت کو قربانی نہ دی گئی تو ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ فحاشی اور بدکاری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازار میں خاص انتظام کر رکھے تھے۔ پورویہ لباسوں میں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بازاروں میں بٹھا دیتے، اور جب کوئی تاجر آتا وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے انہیں ناپ تول میں کمی کا موقع مل جاتا اور مال میں بھی رد و بدل کر دیتے تھے۔ اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اہل مدین سے تھا اور آپ کے والد کا نام میکائیل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت شعیب عرب کی سرزمین پر بھیجے گئے تیسرے نبی ہیں جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ توریت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر باب خروج میں جیتھرو کے نام سے آیا، لیکن اس باب میں بہت زیادہ آپ کے بارے میں معلومات نہیں ملتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بچپن ہی سے نیک اور اپنی قوم مخلص شخص مانا جاتا تھا۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو درس دینا شروع کیا۔ اہل مدین کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یاد رکھو کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ میں تمہارے بارے میں اس دن سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم کے سرداران غصے کی آگ میں جھلس اٹھے اور کہنے لگے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، مگر ایک شرط پر، اگر تم لوگ واپس ہمارے مذہب کو اپنا لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر بہت زیادہ رنجیدہ رہتے۔ بار بار اپنی قوم کو کی جانے والی نصیحتوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا، بلکہ سرداران قوم کو بھڑکا کر ان کو الٹا سنسار کرنے کی دھمکیاں دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے رویوں کو بھانپ لیا تو اپنے پروردگار سے دعا کی، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بددعا اپنی قوم کے ان کفار کے لیے تھی جسے اللہ پاک نے قبول فرمایا، جس کا سامنا قوم شعیب کو دو قسم کے عذابوں کی صورت میں کرنا پڑا۔ ایک تو زلزلے سے زمین کی تھرتھراہٹ اور دوسرا عذاب میں آگ کی بارش۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو زور سے زمین لرز اٹھی۔ زمین کانپنے پر قوم گھروں سے باہر آ گئی، لہٰذا ابھی زمین کی تھرتھراہٹ ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ آسمان سے آگ کی بارش برس اٹھی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ جہاں سے چل دیے۔ اللہ کی طرف سے اس قوم پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، جس سے شدید گرمی اور لو کی تپش ہر سو پھیل گئی۔ اہل مدین کا شدید گرمی میں دم گھٹنے لگا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلس رہے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، یہ گرمی کی شدت مسلسل 7 روز تک اہل مدین پر برقرار رہی اور ہوا کو بالکل بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پانی اور وہ درختوں کے جھنڈ ان کے کچھ کام نہ آئے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک زوردار زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔